کتابوں سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ڈاکٹر شمع افروز کی مرتب کی ہوئی کتاب ڈاکٹر عزیز احسن کی تحریریں، ایک مضمون جس کا عنوان ہے جدید ادب کی سرحدیں، جو کہ نوائے وقت کراچی میں 21 فروری سن 2001 کو ادبی صفحے پر شائع ہوا، منتخب کیا گیا ہے۔ سماعت فرمائیے۔ شوپنہاور کی طرح میکس براڈ کا بھی خیال تھا کہ شاعر کو سچائی کی اعلیٰ قدر حاصل کرنے کے لیے مادی احتیاجات سے بلند ہونا چاہیے۔ یہ جملہ پڑھ کر احساس ہوا جیسے قمر جمیل نے اس جملے میں اپنا پورٹریٹ بنانے کی کوشش کی ہو۔ قمر جمیل نے زندگی بھر مادی احتیاجات سے بلند ہونے کی سخت جد و جہد کر کے خود کو فن اور صرف فن سے جوڑے رکھا۔ فنی شعور کی گہرائی اور گہرائی نے انہیں فن کی بنیادیں تلاش کرنے کی راہ پر ڈالا، تو وہ فلسفے اور علم کی دنیاؤں کی سیر پر نکل کھڑے ہوئے، لیکن علم اور فلسفے سے ان کی دلچسپی فن سے ان کی وابستگی کو کم نہ کر سکی۔ انہوں نے لیوی اسٹراس کی 3 محبوباؤں کا ذکر اس طرح کیا ہے۔ لیوی اسٹراس نے، جو ساختیاتی بشریات کا بانی ہے، اپنی کتاب ٹرسٹریز ٹراپیکیز میں اپنی 3 محبوباؤں کا ذکر کیا ہے۔ ایک علم ارضیات، دوسری محبوبہ اشتراکیت اور تیسری تحلیل نفسی۔ محبوباؤں سے مراد تخلیقی تحریک یعنی انسپریشن کے ماخذ ہیں۔ جس طرح قمر جمیل نے محبوباؤں کا مفہوم سمجھ کر اس کی وضاحت کی ہے، اس سے خود قمر جمیل کے علمی و فنی انہماک اور تخلیقی تحریک کے ماخذ سے ان کی دلچسپی کا اشارہ ملتا ہے۔ اسپین کے فلسفی اور شاعر اونامونو سے متاثر ہو کر محمد حسن عسکری نے اپنا مارکا آرا مضمون انسان اور آدمی لکھا تھا۔ قمر جمیل نے اونامونو پر مضمون لکھ کر اس فلسفی اور شاعر کے فکر و فن سے دلچسپی کا اظہار بھی کیا ہے، اور اردو ادب کے قارئین کو اونامونو سے متعارف کرانے کا حق بھی ادا کر دیا ہے۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اونامونو کی شاعری کسی مخصوص مکتب فکر سے وابستہ نہ تھی، اور یہ کہ اسپینی شاعری میں اس کے منفرد مقام کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے لکھا، اونامونو کی شاعری میں ایک اشتعال انگیز کیفیت ملتی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ احساس کو فکر انگیز ہونا چاہیے اور فکر کو محسوس۔ اونامونو کی فکر مختلف زاویے قمر جمیل اس خوبی سے قاری کو دکھاتے ہیں کہ ان کی تفہیم، انڈرسٹینڈنگ، تسہیل، ٹو میک ایزی فار انڈرسٹینڈنگ اور ابلاغ، کمیونیکیشن کی قوت پر رشک آنے لگتا ہے۔ ایک پیراگراف ملاحظہ ہو۔ اونامونو نے انسانوں کے بارے میں بڑی دلچسپ باتیں لکھی ہیں، مثلا یہ کہ انسان باشعور ہونے کے باعث کیکڑے کے مقابلے میں ایک بیمار جانور ہے۔ عقل سماجی تخلیق ہے، سوچنا اپنے آپ سے ہم کلام ہونا ہے۔ خیال باطنی زبان ہے، یہ باطنی زبان خارج میں پیدا ہوتی ہے۔ بھوک انسانی فرد کی بنیاد ہے اور محبت معاشرے کی بنیاد ہے۔ تخیل انسان کے ہمیشہ باقی رہنے کے لیے ابدیت کا تصور تخلیق کرتا ہے۔ فلسفی جب فلسفہ تخلیق کرتا ہے تو صرف اپنی عقل سے کام نہیں لیتا، بلکہ اپنے احساسات اور گوش پوش سے بھی کام لیتا ہے، اپنے پورے وجود سے کام لیتا ہے۔ یہ دراصل آدمی ہے جو فلسفہ تخلیق کرتا ہے۔ علم صرف علم کے لیے اور صداقت صرف صداقت کے لیے نہیں ہوتی، یہ غیر انسانی تصورات ہیں۔ خیر وہی ہے جو انسان کے زندہ رہنے میں، نسل کے فروغ دینے میں اور شعور کی ترقی میں مدد دے۔ یہ پیراگراف تو اور بھی آگے چلتا ہے، لیکن اسی حصے سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قمر جمیل فلسفیانہ خیالات کی تشریح و تعبیر کی کتنی غیر معمولی صلاحیت رکھتے تھے۔ احباب حسن نے جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے فکری رویوں کی تقسیم
کچھ اس طرح کی ہے کہ فارم یعنی ہیئت، نظام مراتب، ہیریچری، استعارہ، فلسفہ، ماورائیت، خاکہ، ڈیزائن وغیرہ کو جدیدیت کا نمائندہ رجحان ظاہر کیا ہے، اور عدم ہیئت، اینٹی فارم، عدم نظام، مجاز مرسل، میٹونمی، طنز، سریان، ایمنس اور کھیل کو مابعد جدیدیت کے فکری دھارے میں شامل کیا ہے۔ قمر جمیل نے جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے کم و بیش تمام فکری رویوں پر غور و فکر کر کے اردو ادب کے قارئین کو ان رجحانات سے روشناس کروانے کی کوشش کی ہے۔ استعارہ، فلسفہ اور ادب میں ارسطو سے ڈاکٹر جانسن، بیٹس اور ژاک دریدا تک سب کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ اردو ادب میں حالی محمد حسن عسکری، پروفیسر ممتاز حسین، شمس الرحمن فاروقی اور قمر جمیل وغیرہ نے اس موضوع پر خصوصی توجہ دی ہے۔ رسالہ در مغفرت استعارہ قمر جمیل کا وہ مارکا آرا مضمون ہے جس میں انہوں نے استعارے کی معنیتی پرتیں کھولی ہیں۔ اس مضمون میں تحقیق، تنقیدی شعور اور اسلوب، اسٹائل کے شیڈز مل کر ایک طیف اسپیکٹرم بناتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ضمیر علی بدایونی لکھتے ہیں، رسالہ در مغفرت استعارہ پس جدید ثقافت کا نمائندہ مضمون ہے۔ یہ مضمون قمر جمیل نے اس لیے لکھا کہ صرف قمر جمیل ہی ایسا فکر انگیز، دلکش اور تاریخی مضمون لکھ سکتے تھے۔ یہ مضمون جدید ادب کی آخری سرحدوں سے اپنا آغاز سفر کرتا ہے اور مابعد جدید ثقافت کا مرحلہ بڑی خوش اسلوبی سے طے کرتا ہے۔ فوکو پر لکھتے ہوئے قمر جمیل بتاتے ہیں کہ مارکس کے یہاں خیال کی قوت معاشی حوالوں کے ذریعے نظر آتی ہے، فرائیڈ کے یہاں خواہش اور علم کے درمیان یہ تعلق نظر آتا ہے، اور نیٹشے معاشرے کی مختلف حیاتوں میں اقتدار کی خواہش کو جلوہ گر دیکھتا ہے۔ یہ بتانے کے بعد وہ لکھتے ہیں، ان میں سے ہر تعلق دراصل زندگی کی ایک تعبیر ہے، اور ہر تعبیر مظہر کی طے میں اقتدار اور مفادات کی جنگ کو چھپائے رکھتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قمر جمیل دوسرے فلسفوں کا مطالعہ بڑی بیدار مغزی کے ساتھ اور تنقیدی شعور کی روشنی میں کرتے تھے۔ اسی مضمون میں وہ بتاتے ہیں، فوکو سے واقف ہونے کے لیے جہاں اشتراکیت اور ساختیات سے واقف ہونا ضروری ہے، وہیں مظہریات، فینومینولوجی اور تشریحات، ہرمینیٹیز سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ جدید ادب کی سرحدیں قمر جمیل کی ان تحریروں کا مجموعہ ہے جو انہوں نے اپنے ماہنامہ دریافت کے اداریوں کے طور پر لکھی تھیں۔ یہ مختلف ادبی رسائل کے لیے وقتاً فوقتاً قلم بند کی تھیں۔ 600 صفحات سے متجاوز ضخامت کی یہ 2 جلدیں اردو ادب میں بین الاقوامی فکر و فلسفے اور ادبی تحریکوں اور خوددار 2 دنیا میں پیدا ہونے والے جدید رجحانات کے ذکر اور طویل یا مختصر تعارف پر مبنی ہیں۔ اس کتاب سے قمر جمیل کی انتقادی بصیرت کے ساتھ ساتھ ان کی یہ خوبی بھی سامنے آتی ہے کہ قمر جمیل مشکل سے مشکل موضوع کو آسان زبان اور سادہ لیکن دلچسپ اسلوب میں بیان کرنے پر قادر تھے۔ فرانس کے ساختیاتی مفکر یا نقاد رولاں بارتھ پر قمر جمیل نے بارتھ کے تنقیدی مزاج پر اس طرح گفتگو کی ہے کہ خود ان کے تنقیدی منہاج اور زاویہ نظر کی عکاسی ہو گئی ہے۔ حالانکہ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے کہ ہر شاعر، ادیب، فلسفی اور نقاد ایسے ہی مصنفین کی تحریروں میں دلچسپی لیتا ہے جو اس کی افتاد طبع سے میل کھاتے ہوں۔ تاہم قمر جمیل نے اپنے بیان اور توجہ کے ارتکاز سے یہ ثابت بھی کر دیا ہے۔ مثلاً قمر جمیل بتاتے ہیں کہ رولاں بارتھ بہت دلچسپ اور بہت بے باک نقاد تھا۔ اس کا مزاج باغیانہ تھا، بت شکنی اس کے مزاج کا حصہ تھی۔ وہ بہت جلد ہر طرح کے نظام افکار سے بیزار ہو جاتا تھا۔ اس کے پڑھنے کا مطلب ہے زیادہ ذہانت سے سوچنا، اس سے لطف اندوز ہونا۔ قمر جمیل کی تحریروں کا باقاعدگی سے مطالعہ کرنے والے لوگ جانتے ہیں
کہ جو خوبیاں مرحوم نے بارڈ کی تحریروں میں پائیں وہ تمام خوبیاں خود ان کی تحریروں کا خاصہ تھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ قمر جمیل کو رولہ بارڈ کے درجے کا مصنف نہیں سمجھتا۔ ویسے بھی تیسری دنیا کا کوئی تبصرہ نگار اپنے کسی مصنف کو دنیائے اول کا ہم رتبہ کہنے کی جرت ذرا کم ہی کرتا ہے۔ پیش نظر کتاب میں بعض تحریریں ایسی بھی ہیں جنہیں تخلیقی نثر کے تناظر میں پڑھا جا سکتا ہے۔ ایسی تحریروں کو ہی رولہ بارڈ ایکریوین سے تعبیر کرتا ہے۔ ساختیات اور لسانیات کے ساختیاتی مفکرین پر قمر جمیل کی تحریریں اردو میں اپنی طرز کی منفرد تحریریں ہیں، اس لیے کہ اس موضوع پر اردو دنیا کے جن نقادوں نے توجہ دی ہے ان میں اسلوب کی سادگی اور ابلاغی قوت کے اعتبار سے عام قاری کے لیے سب سے زیادہ سہل قمر جمیل ہی کی تحریریں ہو سکتی ہیں۔ ذیلی براعظم میں اس موضوع پر غور و فکر کرنے والوں میں ڈاکٹر محمد علی صدیقی، ڈاکٹر وزیر آغا، شمس الرحمان فاروقی، ڈاکٹر گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر فہیم اعظمی اور کتاب کے دباچہ نگار جناب ضمیر علی بدایونی قابل ذکر ہیں۔ ان تمام حضرات کا کام بڑا وقی ہے، لیکن قمر جمیل کا عمل تسہیل سب سے جدا ہے۔ وہ فلسفیانہ خیالات کو ادبی اسلوب میں اس طرح بیان کرنے پر قادر ہیں کہ فلسفہ بھی ادبی چٹکلا بن جاتا ہے۔ شاید اسی لیے انہوں نے بیشتر مضامین میں صرف ایک مسئلے ہی کی مختلف جہتیں منعکس کی ہیں، یعنی انہوں نے ایک مسئلے کی تفہیم تک ہی خود کو محدود رکھا ہے۔ جدید ادب کی سرحدیں جدید اور مابعد جدید فکری روح کا آئینہ ہے، جس میں عصری فلسفیوں اور ادبی نظریوں کا بڑا ہلکے پھلکے انداز میں جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کتاب میں بیشتر توجہ تو کافکا، میشل فوکو، لیوی سٹراس، اونامونو، کروچے، رولہ بارڈ، سوسیئر، اکٹاویو پاز، ہیگل، سارتر اور دریدا کے فکری میلانات پر دی گئی ہیں، لیکن قمر جمیل نے ہم عصر اور اپنے حلقے کے جواں فکر شعراء کا بھی ذکر کیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ قمر جمیل نے ایک مضمون نثری نظم کی تحریک کے تناظر میں خود اپنی ذات پر بھی لکھا ہے، جس کا عنوان ہے قاف کہتا ہے اے میرے لاشعور۔ اس مضمون کو قمر جمیل نے بڑے ڈرامائی انداز سے لکھا ہے۔ اس میں قاف قمر جمیل کی دو شخصیتیں نمودار ہوتی ہیں۔ مولانا حالی ان سے مخاطب ہوتے ہیں، حالی تم کون ہو؟ قاف 1 میں بہت جدید انسان ہوں۔ قاف 2 میں بہت قدیم انسان ہوں۔ حالی یعنی تم ایک دوسرے کی ضد ہو؟ کیا کرتے ہو؟ دونوں اس عہد میں اپنا انکشاف۔ حالی کس طرح؟ دونوں پروز پوئم کے ذریعے۔ حالی کیسے؟ اور اس کیسے کا جواب طولانی ہے، جس کے نقل کرنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ بٹرنسل نے لکھا تھا، 1 اس عہد کی شدید ضرورت، 2 علم کی لگن، 1 دلیرانہ امید، 3 تخلیقی قوتوں کی جبلت سے۔ قمر جمیل کی کتاب پڑھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے ادبی افق پر عصری تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے دوام کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ قمر جمیل نئے تناظر میں کہ زیر عنوان ہمارے عہد کے معروف فلسفہ شناس جو اپنی کتاب جدیدیت اور ما بعد جدیدیت کے حوالے سے اہل علم سے خراج تحسین وصول کر چکے ہیں، ضمیر علی بدایونی نے بجا طور پر انہیں آرٹسٹ ان ریوولٹ کہا ہے۔ ضمیر صاحب قمر جمیل کو ڈاکٹر گوپی چند نارنگ اور شمس الرحمان فاروقی کے بعد ساختیاتی نظریہ ادب کا سب سے اہم نقاد قرار دیتے ہیں۔ وائٹ ہیڈ کے الفاظ وکٹری آف پریشینس اوور فورس کا عملی مظاہرہ دیکھنے کے لیے اصل کتاب سے رجوع کیجیے۔